اسلام نے کب بتایا ہے کہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے اور جو اسلام کا فوجداری نظام ہے اور سزا اور جزا کا جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کب کہتا ہے وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو آئے سو کر گزرے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جہاں ایک شخص کی ذہنی حالت کا کردار ہے، وہاں وہ لوگ بھی اس جرم سے پاک نہیں ہیں جو ایسے ذہنوں کو تیار کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو اس بات پہ ابھارنے والے ہیں کہ یہ گستاخ ہے اس کو مار دیں، وہ گستاخ ہے اس کو مار دیں۔ اگر ایک شخص ایک کو گستاخ قرار دے کے مارتا ہے تو کل کو دوسرا شخص اس کو مشرک قرار دے کے مار دے گا۔ مسلمان کا خون اتنا عرضہ نہیں ہے، اور کسی شخص کے پاس اتنی طاقت اسلام نے کسی کو نہیں دی، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کی اس نے جان لینی ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو کے فیصلہ کرے کہ بینک کے اندر کتنے مسلمان ہیں اور کتنے کافر ہیں، کون گستاخ ہے اور کون محب ہے، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک شخص ہے، ایک شخص قاتل ہے۔ انسان کی جان کی قدر و قیمت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے اور اسے بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، کہ اگر آسمان کے رہنے والے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوقات، زمین و آسمان کی مخلوقات کسی مسلمان، کسی مومن کے خون کو بہانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور مل کے خون بہا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کو جہنم میں جھونک دے گا، تمام کے تمام کو۔ یہ کیا بات ہے؟ اور پھر آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام جیسے دین کو جو انصاف پر مبنی دین ہے، اسلام جیسا دین جو چوری کا نصاب رکھتا ہے کہ چور کو چور تب کہا جائے گا، ایک شخص کو چور تب کہا جائے گا جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، یہ نصاب پورا ہوگا تو وہ چور کہلائے گا۔ ایک قاتل تب جانا جائے گا جب گواہ گواہی دیں گے اور قاضی فیصلہ دے دے گا۔ ایک شخص زانی تب قرار پائے گا جب گواہ موجود ہوں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اسلام پر تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا سخت پیمانہ ہے جرم کو ثابت کرنے کا۔ اسلام نے اس لیے اتنا سخت پیمانہ رکھا کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، کوئی بے گناہ چور نہ کہلائے، کوئی بے گناہ زانی نہ کہلائے اور قاتل نہ کہلائے۔ اور ایک شخص اسلام کا نام لے اور ایک معصوم اور مظلوم کی جان لے لے، اور مومن اور مسلمان اس کے طرفدار ٹھہریں،